حبيبنا وطبيعنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر کرم کیا کہ ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور اپنے ایمان کی فکر کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے ان لمحات کو نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. چاند، سورج، ستارے، یہ پہاڑ، یہ سبزہ، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ رب العالمین نے بنائی. اور بنائی کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے. اور انسان کو اپنے لیے بنایا. اللہ رب العالمین نے انسان کے سامنے ہر چیز رکھی، ہر نعمت اس کو عطا کی تاکہ میرے اس بندے کو اس دنیا میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے، تاکہ یہ زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے. اور طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو نوازا. اور مجھے اور آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں، تاکہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں. اسی لیے پروردگار نے قرآن پاک میں صاف اعلان کر دیا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر نہیں جانا ہے، تم یہ سمجھتے ہو؟ فرمایا نانا، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فرمایا جو کائنات کا نظام میں نے سجایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا لوگوں زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں، لآیات، فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، کبھی دن آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، رات آتی ہے. فرمایا یہ جو پورا نظام چل رہا ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے، یہ سب کچھ جو بنایا گیا ہے، لآیات، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہم نے رکھی ہیں. اس سے کون عبرت حاصل کرتا ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والے ہیں. جو عقل والا ہوگا فرمائے وہ سوچتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے ان تمام چیزوں میں کہ کائنات کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے یہ کس لیے ہے، یہ یوں ہی بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت
اس کائنات کو بنایا ہے اور اس انسان کو ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا۔ فرمائے جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے سامنے اپنی قدرت کی نشانیوں کو پھیلا دیا اور ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے پھر اس انسان کے سامنے بیان کیا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو نہیں بچھونا بنایا، کیا ہم نے اس کے اوپر ان پہاڑوں کو نہیں گاڑ دیا، کیا ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان نہیں بنائے، اتنے بڑے بڑے آسمان۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ لوگ اپنے اوپر نہیں نظر ڈالتے ہیں ان کے اوپر ہم نے کتنے بڑے آسمان بنائے، اور جب ان آسمانوں میں دیکھتے ہیں ان آسمانوں میں کسی طرح کی کوئی بھی ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب ان کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ کس لیے سارا نظام ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہیں اللہ نے کتنا بڑا جانور بنایا، ایک چھوٹا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے اس کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتا ہے، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اللہ کہتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کتنے جانور ہم نے ان کے لیے بنائے، اپنے ہاتھ سے کتنی چیزیں ہم نے ان کے لیے بنائی، فہم لہا مالکون، ہم نے ان لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنایا۔ وجعل الشمس والقمر نورا، اللہ نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو بنایا، یہ تم کو روشنی پہنچاتے ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، او میرے بندو کیا سورج کو نہیں دیکھتے ہو، کیا چاند کو نہیں دیکھتے ہو؟ فرمایا اپنی اپنی منزل کی طرف یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سارے کے سارے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم اس زمین کو نہیں دیکھتے اللہ نے تمہارے لیے کس طرح پھیلا دی ہے، تم آسانی کے ساتھ اس زمین کے اوپر چلتے ہو۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، فرمایا وہ رب ہے تمہارا، وہ خالق و مالک ہے تمہارا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے رکھے، تم راستوں میں چلتے ہو، تم آسانی کے ساتھ اس زمین میں چلتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، اور اس نے تمہیں روزی پہنچائی، طرح طرح کی چیزیں تمہیں اس نے عطا کی ہیں، کیا تم اس رب سے غافل ہوگے؟ کیا تم اس خالق و مالک کو بھول گئے؟ فرمائے جو عقل والا ہوگا وہ کائنات کی ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ کہتا عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، فرمایا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم جب لیٹتے ہیں تب بھی اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی اس کائنات میں، ان آسمانوں میں، اس زمین میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں ربا یہ کائنات بیکار نہیں بنائی گئی ہے، ربا یہ کائنات تو نے ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، اس انسان کو تو نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ وہ مقصد کیا کہ یہ انسان اپنے رب کو پہچانے، یہ انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے۔ کسی شاعر نے کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے،
بحر و بر شمس و قمر ماہ و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کھیتیاں ہیں، یہ سرسبز و شاداب کھیتیاں جو تمہیں نظر آتی ہیں، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا۔ بحر و بر، شمس و قمر، فرمایا یہ خشکی اور یہ تری، یہ دریا، یہ آبشارے جو تمہیں نظر آتے ہیں، او میرے بندو یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ چاند، سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ او میرے بندے یہ سارا جہاں میں نے تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور اسی پہ پروردگار نے پھر قرآن پاک میں بیان کیا، قتل الانسان ما اکفرہ، ہائے ہائے یہ انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے یہ انسان، ما اکفرہ، یہ کتنا ناشکرہ ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کتنا انعام کیا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے اس کو اس کے رب نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آج یہ انسان اپنے آپ پر اس کو جو ہے بڑا ناز ہے، بڑا غرور کرتا ہے، بڑا اکڑتا ہے۔ اے انسان ذرا اپنے وجود پر غور کر، تجھے تیرے رب نے کس چیز سے بنایا؟ من ای شیء خلقہ، اے انسان تیرا وجود کس چیز سے ہے؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک حقیر نطفے سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ وہ حقیر نطفہ اگر تیرے کپڑے پہ لگ جائے تجھے تب تک چین نہیں آتا ہے جب تک کپڑے کو تو پاک نہ کر لے۔ تیرے جسم پر اگر لگ جائے تجھے چین نہیں آتا جب تک کہ تو اس کو دھو نہ لے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اس نطفے سے میں نے تجھے وجود بخشا، پھر تیری شکل و صورت بنائی، ایک بہترین شکل و صورت میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، او میرے بندے جب تو دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے تمام راستوں کو تیرے لیے میں نے آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، جب تیری دنیا میں رہنے کی مدت ختم ہو گئی، جب تیری زندگی کے ایام ختم ہو گئے، پھر میں نے تجھے موت دے دی۔ موت کے بعد میں نے تجھے قبر کے اندر رکھوا دیا۔ تجھے میں نے کتنی عزت بخشی، جب تو پیدا ہوا تب بھی تجھے عزت میں نے بخشی، جب تو دنیا سے چلا گیا تب بھی میں نے تجھے عزت و احترام کے ساتھ قبر کے اندر رکھوا دیا۔ وہ میری دوسری مخلوقات کو دیکھ لے، ان مخلوقات کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب کوئی جانور مر جاتا ہے، کوئی دوسری مخلوق مر جاتی ہے، لوگ اسے گھسیٹ کے کھڈے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جانور کوے اور چیلیں آ کے اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، کتے آ کر اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ او میرے بندے تجھے میں نے موت کے بعد بھی نہیں چھوڑا، بلکہ تیرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے عزیز و اقربا نے، تیرے جو ہے گھر والوں نے تجھے عزت کے ساتھ نہلا کے کفن دے کے اور عزت و احترام کے ساتھ تجھے دفن کر دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر ایک وقت آئے گا رب کی عدالت لگے گی، محشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا۔ تجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، زندگی کے ہر لمحے کا تو نے حساب دینا ہے۔ اور آگے پروردگار نے فرمایا کلا لما یقض ما امرہ، ہائے ہائے اب تک تو اس میرے بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کے لیے میں نے اپنے اس بندے کو بھیجا تھا۔ جو مقصد اس انسان کا تھا اب تک اس نے اس کام کو کیا ہی نہیں۔ یہ تو دنیا میں مست ہو گیا، یہ اپنے خالق سے غافل ہو گیا، اپنے مالک سے غافل ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس مقصد کو یہ انسان بھول گیا۔ مقصد کیا تھا کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ قدرت کی نشانیاں ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اور پھر پروردگار نے انسان کو یاد دلایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا۔ اے انسان کیا تجھ پر ایک لمبا زمانہ ایسا نہیں گزرا، تیرا نام و نشان نہیں تھا، تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر ہم نے تجھے پیدا کیا، اور پیدا کس سے کیا؟ ایک ملے جلے نطفے سے، مرد اور عورت کا نطفہ
ملا، فرمایا اس نطفے سے میں نے تجھے پیدا کیا، اور فجعلناہ سمیعا بصیرا، تجھے میں نے سننے والا بنایا، تجھے میں نے دیکھنے والا بنایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ او میرے بندے، پھر تجھے پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا میں نے، بلکہ تیری رہنمائی کی گئی، تجھے راستے بتا دیے گئے۔ او میرے بندے، یہ ہے ہدایت والا راستہ جو تجھے تیرے رب تک پہنچائے گا، یہ ہے گمراہی والا راستہ جو تجھے جہنم کے کھڈے میں گرا سکتا ہے۔ اب تجھے میں نے عقل دی ہے، تجھے میں نے بصارت دی ہے، تجھے میں نے بصیرت دی ہے، اب تو خود فیصلہ کر لے تو نے کس راستے کو چننا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب میں نے تجھے پیدا کر لیا ہے، اب تیری مرضی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے مان لے، جو چاہے کفر کرے اور نافرمانی کر لے، لیکن یاد رکھنا نافرمانی کرو گے تو عدالت میں پہنچ کے سزا ضرور ملے گی۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون میرا بندہ میری فرما برداری کرتا ہے اور تم میں سے کون میری ناشکری کرتا ہے، تم میں سے کون میری نافرمانی کرتا ہے۔ اور انسان کو اپنے مالک کو پہچاننا ہے تو اپنے دائیں دیکھے، اپنے بائیں دیکھے، اپنے اوپر، اپنے نیچے، ہر طرف اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں اس کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، تاکہ یہ انسان ان میں غور و فکر کر کے اپنے مالک کو پہچان لے۔ پھر پروردگار نے اسی سورہ عبس کے اندر انسان کو یاد دلایا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیا یہ انسان اپنے کھانے کے لقمے پر غور نہیں کرتا ہے؟ ایک انسان یہ کہے کہ میں اپنے مالک کو کیسے پہچانوں، کون سی یونیورسٹی میں جاؤں، کون سے ادارے میں جاؤں کہ جہاں میں ایڈمیشن لے کر اپنے خالق کو پہچانوں، اپنے مالک کو پہچانوں۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کھانے کی ضرورت تو ہر انسان کو پڑتی ہے۔ فرمایا جب تم کھانا کھانے لگتے ہو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانے کے لقمے کی طرف دیکھا کرو، اس پر غور و فکر کرو، کھانے کا یہ ایک لقمہ تم تک کس طرح پہنچا ہے، اس کے اوپر ہزاروں لوگوں نے محنت کی ہے۔ او میرے بندے، کیا تیرے بس میں تھا تو ہزاروں انسانوں کو کام پہ لگاتا اور وہ سب کے سب تیرے لیے کام کرتے، اور پھر تیرے لیے کھانے کا وہ ایک لقمہ تیار ہو کر تجھ تک پہنچتا۔ فرمایا یہ تیرے بس کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ میں رب نے اپنی قدرت کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے انسانوں کے ذہن ایسے بنا دیے، کوئی کاشتکار بن گیا، کوئی دوسرا کام اختیار کر لیا، اور ان سب نے مل کر محنت کی اور یہ کھانے کا لقمہ تجھ تک پہنچا۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، او میرے بندے، تو نے ایک بیج جو زمین میں ڈال، بیج کا ایک دانہ زمین میں ڈال دیا، تیرا کام ختم ہو گیا۔ پھر میں رب نے آسمان سے بارش برسائی اور پھر ایک درخت کے ایک پودے کی شکل میں اس بیج کو میں نے باہر لایا، اور اس طریقے سے وہ کام چلتا گیا۔ فرمایا وہ بیج میں نے باہر لایا، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ اللہ کہتا ہے پھر میں نے تمہیں طرح طرح کی چیزوں سے نوازا، تمہیں میں نے پھل عطا کیے، تمہیں انگور عطا کیے، کھجوریں عطا کی۔ یہ ساری نعمتیں کس لیے دی؟ متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، تاکہ تمہارے جانور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کر لی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او ساری دنیا کے انسانوں، او مشرق کے رہنے والوں، او مغرب کے رہنے والوں، او شمال و جنوب کے رہنے والے انسانوں، او انسان بتا، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اپنے کریم رب کو بھول گیا، جس رب نے تجھے پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تجھے بہترین شکل و صورت عطا کی۔
فرمایا جس رب نے تجھے اتنی بہترین شکل و صورت عطا کی ہے اس رب کو تو بھول گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ انسان اپنے خالق کو کیوں بھولتا ہے؟ انسان اپنے مالک کو کیوں بھولتا ہے؟ یہ انسان اپنے خالق سے کیوں غافل ہو جاتا ہے؟ وہ وجہ بھی قرآن پاک میں پروردگار نے خود بیان کی۔ فرمایا جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آمنے سامنے کرے گا اور یہ اب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اور اس بات کو آج کے دور میں سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے آپ یہاں بیٹھ کے اپنے موبائل کے ذریعے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں دوسرا آدمی بیٹھا ہو، بالکل آپ آمنے سامنے بات کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اسی طرح وہاں آمنے سامنے کرے گا۔ اب یہ آپس میں مکالمہ کریں گے، آپس میں بات ہوگی۔ یہ جنت والے ان جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آج بتاؤ تم دوزخ میں کیوں چلے گئے؟ تمہارا کیا جرم ہے؟ کس جرم نے تم کو آج دوزخ میں پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، جواب ملے گا جب دنیا میں تھے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اپنا پہلا جرم بیان کر رہے ہیں۔ جب دنیا میں تھے اذان لگتی تھی، مؤذن ہمیں آواز لگاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او اللہ کے بندے آ نماز کے لیے، آ کامیابی کے لیے۔ کامیابی ادھر ہے، کامیابی تیری دکان میں نہیں، کامیابی تیری اس کرسی میں نہیں، کامیابی تیری اس ڈگری اس عہدے میں نہیں ہے، ادھر آ اگر تجھے کامیابی چاہیے۔ یہ اللہ تجھے صدا لگا رہا ہے، آ جا کامیابی کے لیے، حی علی الفلاح۔ لیکن میں نے اس وقت اس کی بات کو نہیں مانا۔ مجھے اپنی کامیابی اپنی نوکری میں نظر آتی تھی، مجھے اپنی کامیابی اپنی دکان میں نظر آتی تھی، مجھے اپنی کامیابی اپنے کام میں نظر آتی تھی، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پہلا جرم لم نک من المصلین، جب ہم دنیا میں تھے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہمارا ایک اور بڑا جرم تھا، اللہ نے ہمیں مال دیا تھا لیکن ہم اس مال کو مسکینوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، یتیموں کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، ضرورت مندوں پر اس کو خرچ نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمارا تیسرا جرم کیا تھا؟ ہمارا تیسرا جرم یہ کہ ہم اپنا وقت بیکار باتوں میں گزار لیا کرتے تھے۔ یوں ہی فضول قسم کی باتیں چلتی تھی، بحث و مباحثے، اس میں ہم اپنا سارا وقت گزار دیتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اسی طرح بیکار باتیں کرنے والوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے، اسی میں ہم بھی گھس جاتے تھے۔ اور ایک اور جرم ہمارا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ایک اور ہمارا جرم کہ ہم اللہ کی عدالت کو جھٹلاتے تھے، ہم محشر کے دن کو مانتے ہی نہیں تھے۔ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہاں قیامت ہے، قیامت ہے، اللہ کی عدالت لگے گی، لیکن اس چیز کا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں تھا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ گئی ہے۔ دنیا میں کہا جاتا تھا کہ لوگوں اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، آگے کے مراحل بڑے مشکل ہیں، لیکن ہم نے مانا ہی نہیں۔ اب وہ یقینی بات آ چکی ہے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اللہ کہتا ہے آج اب انہیں کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، آج اب ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ اب بھی اعراض کر رہے ہیں۔ اتنا قرآن انہیں پڑھ پڑھ کے سنایا گیا، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، پھر یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فرت من قسورہ، ایسا لگتا ہے کہ بھدکتے ہوئے گدھے ہیں، انسانیت ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ اتنا قرآن انہیں پڑھ کے سنایا گیا، اتنا انہیں سمجھایا گیا، لیکن مانتے ہی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے نہ ماننے کی؟ اللہ نے وجہ بیان کی، کلا بل لا یخافون الآخرہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی عدالت کا یقین دلوں سے نکل چکا ہے۔
جب ایک انسان کے دل کے اندر اللہ کی عدالت کا ڈر ہو، اللہ کی عدالت کا خوف ہو کہ مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، اور میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا او میرے بندے بتا میں نے تجھے زندگی دی تھی، کیا کر کے آیا تو زندگی میں، او میرے بندے بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، اس جوانی میں کیا کیا تو نے، کہاں تو نے اپنی جوانی صرف کی، او میرے بندے بتا میں نے تجھے مال دیا تھا، اس مال کا تو نے کیا کیا، او میرے بندے بتا میں نے تجھے علم دیا تھا، اس علم کا تو نے کیا کیا، کتنا اس پر عمل کیا۔ انسان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ سارے سوالات مجھ سے ہونے ہیں، تب تک میرے پاؤں وہاں سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، تب تک میں وہاں سے ہل نہیں سکتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے کیا ایک انسان پھر اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ اس کو جب وہ منظر سامنے آئے گا اور پھر اس کا ہاتھ رشوت لیتے ہوئے کانپے گا، اس کا ہاتھ پھر سود کھاتے ہوئے، سود لیتے ہوئے دیتے ہوئے اس کو ہاتھ کانپے گا اس وقت، اور جب ایک انسان کے سامنے اللہ کی عدالت ہوگی، جب اس کے آفس میں اس کے سامنے فائل رکھ دی جائے گی اور پھر اس کا قلم، اور پھر جب وہ چلنے لگے گا اس کا ہاتھ کانپے گا کہ اگر میں نے غلط قلم چلایا اللہ کی عدالت میں مجھ سے پوچھ ہوگی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر دیتی ہے، اس لیے کہ انسان کو یہ پورا یقین ہے کہ اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے اور مجھ سے حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ سب سے بڑی وجہ انسانوں کے نافرمان بننے کی اور انسانوں کے باغی بننے کی یہی ہے، کلا بل لا یخافون الآخرہ، کہ یہ انسان، یہ میرا بندہ آخرت سے نہیں ڈر رہا ہے، اللہ کی عدالت کا ڈر اس کے دل سے نکل چکا ہے، اس لیے کہ اس دن کو یہ مانتا نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب مانتے ہو، جب تمہارا یقین ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جس کو یقین ہو، جو یہ امید رکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، فرمایا اس کو چاہیے کہ پھر وہ ایسے عمل کرے، اور کون سے عمل؟ فرمایا جن سے رب راضی ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اپنی کتاب کے اندر اپنے اعمال نامے میں پھر وہ نیک اعمال لکھواتا جائے، تاکہ پھر جب کل قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان آئے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، او میرے بندے لے اپنی کتاب، آج خود اپنی کتاب کو پڑھ لے اور خود اپنا فیصلہ کر لے تجھے جانا کہاں ہے۔ آج کسی کو فیصل بنا کر لانے کی ضرورت نہیں کہ وہ آ کر فیصلہ کرے گا، نانا اقرأ کتابک، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیری زندگی کے اعمال ہیں، یہ سارا کا سارا لکھا جا چکا ہے، یہ لے تیرے سامنے ہم نے پیش کر دیا، پڑھ ان اعمالوں کو، اور پڑھ آج اپنی اس کتاب کو، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو کافی اپنا حساب کرنے کے لیے، آج تو کافی ہے خود اپنا فیصلہ کرنے کے لیے۔ جب انسان اپنی کتاب کو دیکھے گا، اپنی زندگی کی کتاب جب اپنے سامنے کھولے گا اور انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی چھوٹی بات، اس میں تو سب کچھ لکھا جا چکا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سارا کا سارا اس کے اندر محفوظ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، او میرے بندے تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، جیسے عمل کر کے آؤ گے تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا، نیک عمل کرو گے انعامات سے نوازوں گا، نافرمانی کرو گے اور تمہارے لیے میں نے پھر سزائیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اور پھر اس وقت میں انسان جب اپنی کتاب کو دیکھے گا، اب چیخے گا، چلائے گا کہ ہائے کاش کہ مجھے موت آ جائے، یوم یدعو ثبورا، انسان موت کو پکارے گا، اللہ کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا،
او میرے بندے آج ایک مرتبہ تو موت کو نہ پکار، آج ایک مرتبہ تو موت نہ مانگ، آج تو لاکھ مرتبہ بھی موت موت کرتے رہے لیکن آج تجھے موت نہیں آئے گی۔ آج ہم موت کو بھی موت دے چکے ہیں، آج وہ موت تجھے آئے گی نہیں، اب تو سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ اب یہ انسان وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، فرمایا وہ انسان جو اپنے رب کو راضی کر کے گیا، جو اعمال صالح کر کے گیا، جو سیدھے راستے پہ چلتا رہا، جس نے اپنا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کر لیا، جب اس کی کتاب اس کو پکڑائی جائے گی، اس کا اعمال نامہ جب اس کو دیا جائے گا، جب اپنی کتاب کو وہ دیکھے گا اور ہر ایک کے سامنے گھومتا پھرے گا، اسے کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، یہ لو میری کتاب آج پڑھ لو، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اسے کہا جائے گا آج تو کامیاب کیوں ہو گیا، کون سا عمل تھا، کیوں کامیاب ہو گیا؟ جواب ملے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، او لوگو جب میں دنیا میں تھا میں ڈر ڈر کے زندگی گزارا کرتا تھا اور میں اللہ کی فرما برداری کر کے آ گیا، اس یقین کے ساتھ جیتا تھا کہ مجھے رب کے سامنے جانا ہے، اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے، اس لیے میں آج کامیاب ہو گیا اور ایسی کامیابی مجھے ملی ہے، اب اس کے بعد مجھے کوئی ناکامی ملنے والی نہیں۔ ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ کہتا اب یہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا، اب اس کو جنت میں داخلہ مل گیا، اب کبھی اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جو رب کی نافرمانی کرتا رہا، دنیا میں مست ہو گیا، دنیا میں عیش و عشرت میں لگ گیا، اس نے سوچا کہ ساری کامیابی اسی دنیا میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، فرمایا ہائے ہائے وہ بدبخت انسان، وہ بدقسمت انسان جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اب وہ کہہ رہا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس آج موت مجھے آ جاتی، موت میرا کام تمام کر دیتی، ہائے افسوس لم اوت کتابیہ، میری کتاب مجھے نہ دی جاتی، آج میں اس کتاب کو نہ دیکھتا، ہائے کاش کہ موت آ کر میرا کام تمام کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، ہائے افسوس وہ مال جس کے لیے میں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، نہ میں نے حلال دیکھا نہ میں نے حرام دیکھا، جس مال کو کمانے کے لیے میں نمازیں چھوڑتا رہا، جس مال کو کمانے کے لیے میں نے کبھی قرآن کی تلاوت نہ کی، وہ مال کمانے کے لیے میں نے جھوٹ بھی بولا، سب کچھ کر لیا، رب کو ناراض کر کے آ گیا۔ ما اغنا عنی مالیہ، وہ مال بھی آج مجھے کوئی کام نہیں آیا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، دنیا میں میرے پاس بڑا عہدہ تھا اور اس عہدے کی وجہ سے میرا بڑا دبدبا تھا، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، لیکن آج وہ میرا عہدہ بھی یہاں کام نہیں آیا، آج وہ میری ڈگری بھی کام نہیں آئی۔ ہلاک عنی سلطانیہ، اور رب کی طرف سے اعلان آئے گا خذوہ فغلوہ، لے جاؤ پکڑو اس کو اور زنجیروں کے اندر جکڑ کے ثم الجحیم صلو، جہنم کے اندر اس اللہ کے نافرمان کو داخل کر دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس نے اپنے عظیم رب کو مانا ہی نہیں، اس نے اپنے رب پر ایمان لایا ہی نہیں، یہ تو رب کی نافرمانی کرتا رہا، رب نے کہا میرے بندے یہ کر، اس نے کیا ہی نہیں، رب نے کہا میرے بندے یہ نہ کر، اس نے وہی کام کر لیا ہے، لہذا لے جاؤ اس کو اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ میرے ایمانی بھائیو، یہ وہ سارے حالات ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اب انسان چیخے گا، چلائے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، او ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا، اب ہمیں یقین آ گیا، ایک مرتبہ تو ہمیں واپس لوٹا دے، اب ساری زندگی سجدے میں گزاریں گے، ساری زندگی قیام میں گزاریں گے، اب تیری نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ کہے گا الم یاتکم نذیر، او میرے بندے کیا تیرے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟
قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جواب میں کہے گا ربا بہت آئے تھے، سب نے ہمیں بتایا تھا کہ آگے تمہارے سامنے موت ہے، اور پھر موت کے بعد برزخ ہے، اور پھر محشر کا میدان ہے، پھر جہنم ہے، جنت ہے، سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، لیکن ہم نے اس کے اوپر یقین کیا ہی نہیں، ہم نے اس بات کو مانا ہی نہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بالکل آگاہ کر دیا، ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھول دی، اور پھر انسان تمنا کرے گا کہ کس طرح میں بچ جاؤں، کس طرح میں چھوٹوں اللہ کے اس عذاب سے۔ یوم یود المجرم لو یفتدی، مجرم اس وقت تمنا کرے گا کہ وہ آج فدیے میں اپنے اہل و عیال کو دے دے گا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، صرف کس لیے؟ تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور انسان یہ کہے گا کہ جو کچھ اس زمین میں ہے، اگر اتنا میرے پاس خزانہ بھی ہوتا، سب میں آج فدیے میں دے دیتا تاکہ میں آج اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کہتا ہے نہ میرے بندے، کلا، آج تو بچ نہیں سکتا ہے، انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، یہ آگ ہم نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے، آج یہ تجھے جھلسا دے گی۔ تو نے دنیا میں مجھے مانا نہیں، تجھے میری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ تو وہ کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا جائے اور اس کا دھیان رب کی طرف جائے گا ہی نہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری کامیابی اسی دنیا میں ہے اور اسی مال و دولت میں ہے، اور اسی دنیا میں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے سامنے یہ سارے حالات ہیں، اور ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں مہمان نوازی ہوگی، اور پھر پروردگار اس کو طرح طرح کے انعامات سے اس بندے کو نوازے گا، اور اس کو کہے گا کہ جا اب تو اس جنت میں داخل ہو جا، اور تو اب جہاں چاہے گا وہاں رہ لے، اور لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا فیہا مزید، کہ جو وہ چاہے گا، جو اس کا دل خواہش کرے گا، وہ سب اس کے سامنے حاضر ہوگا، وہ سب کچھ اس کو عطا کیا جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں پھر انسان نے وہ عمل کرنے ہیں، اس دنیا میں پھر اس انسان نے اپنے رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب یہاں رب کی مرضی کے مطابق یہ بندہ زندگی گزارے گا، پھر وہاں اس کی مرضی کے مطابق جو یہ چاہے گا وہ اس کو ملے گا۔ لیکن اگر یہاں انسان نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، پھر وہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، پھر وہی جو عذاب اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے تیار کیا ہے وہ وہاں پر انسان کو مل کے رہے گا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اس بات کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا ہے کہ یہ دنیا میں نے بھی چھوڑنی ہے، یہ دنیا آپ نے بھی چھوڑنی ہے۔ اور قرآن پاک میں پروردگار نے واضح طور پر اعلان کر دیا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اور تم کو تمہارا ایک ایک عمل پیش کیا جائے گا، اور اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں بتایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا او میرے بندے یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو تم اس دنیاوی زندگی کو؟ کیا ہمیشہ رہو گے؟ فرمایا نانا، انما الحیات الدنیا لعب، یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، ولہو تماشا ہے،
کس طرح فرمایا کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اور اس کا بچپنا کھیل تماشے میں گزر جاتا ہے، لعب و لہو و زینت، فرمایا جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، جوانی جب اس کو آتی ہے، پھر یہ انسان بننا اور سنورنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بنا کے رکھتا ہے، سنوار کے رکھتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب یہ انسان اور آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی عمر جوں بڑھتی رہتی ہے، اس انسان کے اندر حرص آ جاتی ہے، اس انسان کے اندر لالچ آتی ہے۔ اب یہ انسان مال و دولت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس اگر اتنا مال ہے میں اس سے آگے کیسے نکل جاؤں، اس کے پاس اتنا بڑا مکان ہے میں اس سے بڑا کیسے بناؤں، اس کی اتنی اولاد ہے میری اتنی کیسے ہو جائے، اور اس دوڑ میں انسان لگ جاتا ہے۔ اسی کو فرماتا تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، مثال سے سمجھایا، فرمایا جب یہ انسان بڑا ہو جاتا آہستہ سے بوڑھا اور پھر موت آتی اور موت اس کا قصہ ختم کر دیتی ہے۔ مثال سے کیسے سمجھایا؟ فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر زمین سے سبزہ اگتا ہے، کھیتی اگتی ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کھیتی اپنے شباب کو پہنچتی ہے، وہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے، جب کسان اور جب وہ کاشتکار اپنی اس کھیتی کو دیکھتا ہے اس کا دل اندر سے بہت خوش ہوتا ہے کہ کھیتی اتنی لہلہا رہی ہے، لیکن جب وہی کھیتی وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے اور اچانک ایک آندھی آتی ہے اور اس کو جو ہے ہوا کے اندر بکھیر دیتی ہے اور اس کا چورا چورا بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح یہ سبزہ کچھ دیر کے لیے لہلہا رہا تھا اور تم خوش ہو رہے تھے، یہی تمہاری زندگی ہے کہ تم جوانی میں لہلاتے ہو اور اس کے بعد پھر تم مال و دولت کی دوڑ دھوپ میں لگ جاتے ہو، اتنے میں موت آتی ہے اور موت تمہارا کام تمام کر دیتی ہے، اور پھر انسان پچھتاتا ہے، ہائے کاش کہ مجھے موقع مل جاتا اور میں کچھ نہ کچھ کر لیتا، لیکن پھر انسان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ میرے ایمانی بھائی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ دنیا میں انسان کتنا رہے گا؟ فرمایا دنیا میں رہنے کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے پھر انسان اتنی تیاری کرے جتنا وہاں رہنا ہے۔ یہاں انسان کتنا رہے گا؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، زیادہ 100 سال تک جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں رہے گا، لیکن وہاں انسان نے کتنا رہنا ہے؟ وہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو ہمیشہ ہے۔ تو انسان یہ جو چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی کے پیچھے انسان اپنی ہمیشہ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ زندگی ہے چند روزہ، خوب عیش و عشرت میں اس کو گزار لو، خوب مستی کر لو، اور انسان اللہ سے جو ہے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا، سوچتا ہے اس راستے سے ہٹ کر میں چین و سکون پاؤں۔ میرے ایمانی بھائیوں، چین اس میں نہیں ہے۔ اگر چین و سکون ہے وہ اللہ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ نے خود اس چیز کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، او میرے بندے تو اگر مجھ سے اعراض کرے گا، من اعرض عن ذکری، جو بھی کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے قرآن سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑے گا، فإن له معیشة ضنکا، میں اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کے لیے کہ دنیاوی زندگی اس کی تنگ کر دی جاتی ہے۔ کیسے اس کی دنیاوی زندگی تنگ ہوگی؟ میرے ایمانی بھائیوں، کیا مال و دولت کم کر دیا جائے گا؟ نہ، قرآن نے دوسرے مقام پر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً۔ اللہ کہتا ہے جب لوگ اس نصیحت کو بھول جاتے جو نصیحت ان کو کی گئی ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم اس کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر نعمت میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ جس طرح ہم نے مچھلی پکڑنی ہوتی ہے، اس کو پہلے آٹا ڈالتے ہیں، کوئی اور چیز ڈالتے ہیں تاکہ یہ پھنس جائے، اسی طرح پھر اس کے لیے دنیا کی ساری دولت اس کو دی جاتی ہے۔ جب یہ انسان پورے طور پہ بالکل مست ہو جاتا ہے، فرعون بن بیٹھتا ہے،
قارون بن جاتا ہے، پھر اس کو دوسرے لوگ اس زمین پر بسنے والے زمین کے کیڑے نظر آنے لگتے ہیں، پھر وہ کسی کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی دولت ہے، اب وہ کسی کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ کہتا ہے جب وہ اترانے لگتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، اللہ کہتا ہے اچانک اس کو پکڑتا ہوں اور وہ ہاتھ ملتا ہوا رہ جاتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی صورت بچنے کی نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کو مال و دولت مل جائے گا اور پھر کیا ہوگا؟ مال کروڑوں میں اربوں میں وہ کمائے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس کی دنیاوی زندگی ایسے تنگ کرتا ہے کہ زندگی میں وہ کبھی چین و سکون پاتا ہی نہیں ہے۔ وہ مال اس کے پاس ہے لیکن اللہ اس کو وہ کھانے نہیں دیتا ہے، بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں، پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب یہ بھی نہیں کھا، یہ بھی نہیں کھا، کیا کھائے گا؟ فرمایا وہی دال جو ہے مونگ دال، اس کا پانی پی لو اور سوکھی روٹی کھاؤ، اس کے علاوہ تمہیں کچھ کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو غریب آدمی ہے اس کے پاس اگر کچھ ہے ہی نہیں، وہ جو سوکھی روٹی چٹنی کھائے گا اس کو اسی میں سکون ملتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ لیکن اس کو پوچھو کہ تو نے کروڑ روپے کس لیے اکٹھا کیا، یا اربوں روپے کس لیے تو نے جمع کیا ہے، اب کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وہ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے اب عذاب آیا۔ اللہ کہتا ہے لے میرے بندے، تو یہ سوچتا تھا کہ میں پیسہ کماؤں گا، پھر میں چین کی زندگی گزاروں گا، پھر میں سکون حاصل کروں گا، آج تیرے پاس مال ہے، آج تیرے پاس دولت ہے، لیکن میں رب تجھے کھانے نہیں دوں گا، تو کھا کے دکھا۔ نہیں کھا پاتا انسان۔ اب بتائیے کہ اس انسان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ انسان اس دولت کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ انسان لاکھوں روپے کے بیڈ خریدتا ہے، لاکھوں روپے کے بستر لا کر کمرے میں بچھا دیتا ہے، لیکن کمر میں تھوڑی سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگانا ہے کہ تو اس کے اوپر لیٹتا، آرام آسائش کے سارے اسباب تو نے لائے، لیکن تو اس سے چین و سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ چین اگر تجھے چاہیے، سکون اگر تجھے چاہیے، تو اپنا رشتہ مجھ سے مضبوط کر، اپنا تعلق مجھ سے جوڑ لے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندے میری یاد میں دلوں کا سکون ہے، میری یاد میں دلوں کا چین ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا، فإن له معیشۃ ضنکا، تیری دنیاوی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، آخرت میں تجھے اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے آخرت میں اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ اب یہ بندہ اللہ سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، او میرے رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھوں میں روشنی تھی، آج مجھے اندھا کیوں بنایا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی، اللہ کہے گا دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی، تیرے پاس میرا قرآن آیا، تو نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، تو وہاں پر اندھا بن گیا، تو نے اس قرآن پاک کو پڑھا نہیں، تو نے اس قرآن پاک کو سمجھا نہیں، تو نے دیکھا نہیں میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، جا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں جس طرح تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا۔ میرے ایمانی بھائی یہ سب حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ نوجوان یہاں پر ہیں، میرے نوجوان بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی کی ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کر آدمی جیے، اس لیے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور انسان نے طرح طرح کے پلان بنائے ہوتے ہیں، اب میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن شام کو وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی آتی ہے، وہ زندہ واپس نہیں آتا ہے، کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے موت آئے گی، اور موت کا فرشتہ پھر مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دے گا کہ میں بازار سے واپس گھر آؤں اور اپنے گھر والوں کے بیچ میں مروں، اتنا بھی انسان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی پہلے ہی اس سے بھی آگاہ کر لیا، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ انسان کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے اب میں کسی کو وصیت کروں، اللہ کہتا ہے موقع نہیں ملے گا۔ اب انسان چاہتا ہے کہ باہر نہ مروں اندر مروں، اللہ کہتا ہے نہ، اب تجھے اتنی بھی فرصت نہیں دی جائے گی، اتنا بھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ تو باہر کے بجائے اندر مرے، نہ، جہاں پر انسان کا وہ وقت متعین ہو جاتا ہے اور پھر اس انسان کو وہیں پر موت کا وہ فرشتہ آ کر دبوچ لیتا ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں،
فتنوں کا دور ہے، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، اور اس وقت نوجوان تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ آخر ہم نے رب کے سامنے جانا ہے، رب کی عدالت لگے گی۔ جب ہم سے وہاں پوچھا جائے گا کہ میرے بندو بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، اور پھر وہاں ایک طرف صحابہ کرام ہوں گے، ایک طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، اور کہا جائے گا کہ بلال نے تو اپنی چمڑی جلوا دی تھی اور آگ کے انگاروں پر یہ لیٹ گئے، ان کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، لیکن ان نے دین کو نہیں چھوڑا، ان نے دین کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ تمہارے لیے تو ایسے حالات آئے ہی نہیں، تم تو عیش و عشرت میں تھے، آرام میں تھے، تمہیں کون سی مصیبت تھی؟ تم نے کیوں نہیں اس دین کو مانا؟ تم نے کیوں نہیں اس دین پر عمل کیا؟ تمہیں کیا پریشانی تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے میں؟ میرے ایمانی بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بھولے نہیں۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنے آقا کو، ہم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یاد رکھا، ہم ان کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم ان کی زندگی کے مطابق کتنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور ملک الموت ساتھ میں ہیں، اور فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام کہنا، اور ان سے اجازت لینا، اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل نہ ہونا، اور جا کر ان سے کہو کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، اگر آپ آنا چاہتے تو آؤ، اگر آپ رہنا چاہتے ہو تو رہو۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے، سلام کر کے داخل ہوئے اور کہنے لگے آج میرے ساتھ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہنا کہ اگر آنا چاہتے ہو تو آؤ، رہنا چاہتے ہو تو رہو، اجازت لے کر ان کے پاس جانا، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ رہنا کب تک ہے؟ کہا جب تک رہنا چاہو، لیکن آخر کار مڑ کے جانا وہی ہے، ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے ابھی چلے جاؤں گا، لیکن پہلے جاؤ میرے رب سے کہو کہ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا، میں اور آپ کیا کریں گے؟ جب ایسے وقت ہم یہی فکر کریں گے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، میرے جو ہیں بیٹوں کا کیا بنے گا، لیکن قربان جائے میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، ان کی ذات پر، کہ کس طرح کہ ایسے وقت میں بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے بعد میرے حسن اور حسین کا کیا بنے گا، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، اللہ سے کہنے لگے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ جاؤ آپ میرے محبوب سے کہو کہ اگر آپ کی امت جو ہے موت سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے گی میں اس کو معاف کر دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور اللہ کی طرف سے جو جواب ملا تھا وہ سنایا، اور وہاں پر پھر اس وقت جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ 1 سال میں میری امت سے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں، اور فرمایا نہیں مجھے منظور نہیں ہے، جاؤ میرے اللہ سے کہو کہ آپ کا محبوب اس پر مطمئن نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پھر واپس جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں اس پر مطمئن نہیں ہوں، کہا جاؤ میرے محبوب سے کہو 6 مہینے پہلے بھی اگر وہ توبہ کرتی ہے میں معاف کرتا ہوں۔ واپس آئے، کہنے لگے مطمئن نہیں ہوں، 6 مہینے میں کتنے گناہ ان سے ہو سکتے ہیں، ان گناہوں کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے۔ فرمایا واپس جاؤ، واپس گئے، واپس پھر آئے، کہا 1 مہینے پہلے بھی اگر توبہ کریں گے معاف کر دوں گا، کہا 1 مہینے میں بہت گناہ ہو سکتے ہیں، کہا پھر واپس جاؤ، واپس گئے، کہا اگر 1 ہفتہ یعنی جمعہ سے جمعہ تک اگر 1 ہفتہ پہلے بھی وہ توبہ کرتے میں معاف کر دوں گا، کہ ہفتے میں کتنے گناہ ہو سکتے ہیں،
نہیں مطمئن نہیں ہوں. کہا جاؤ ان سے کو ایک دن پہلے بھی اگر توبہ کریں معاف کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی مطمئن نہیں ہوئے. کہا جاؤ ان سے کو 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر توبہ کریں گے. آپ نے کہا نہیں 1 گھنٹے میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں اس پر بھی مطمئن نہیں ہوں. پھر کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اگر آپ کی امت موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے یعنی حالت غرغرہ میں جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کرتی ہے میں اس کو معاف کر دوں گا. کہا ہاں اب میں مطمئن ہوں. اب ملک الموت کو اجازت دی گئی روح نکالنے کی. ملک الموت نے میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنا شروع کیا. روح نکالتے نکالتے جب سینہ اطہر کے پاس پہنچے, وہاں پر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ملک الموت کو روکا. ملک الموت کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے اب مجھے کیوں روکا, اب کیا بات ہے؟ اس وقت میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت یہ بتاؤ کہ جتنی تکلیف آپ مجھے دے رہے ہو کیا اتنی تکلیف میری امت کو بھی لگے گی روح نکلتے نکلتے؟ اور ملک الموت نے کہا کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں, ظاہر سی بات ہے جب آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کی امت کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچے گی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جتنی تکلیف آپ نے میرے ایک ایک امتی کو دینی ہے وہ ساری تکلیف آپ میرے سینے سے جو روح ابھی آپ نے اوپر تک نکالنی ہے وہ ساری تکلیف آپ مجھے دیجئے, لیکن میری امت کو وہ تکلیف نہیں دینا. میں اپنی امت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہوں. میرے نوجوان بھائیوں, یہ ہے وہ پیارے نبی جو آخری مرحلے میں بھی روح نکالی جا رہی ہے اور اس تکلیف میں ہے, اور اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اپنی امت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہوں. وہ ساری تکلیف مجھے دے دو لیکن میری امت کو تکلیف نہیں دینا. جو اپنی امتی کو کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, اور آج میں اور آپ ان کی سنتوں کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں. آج مجھے اور آپ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پسند نہیں, ان کا طریقہ پسند نہیں, ان کی شکل و صورت پسند نہیں. میرے ایمانی بھائیوں, ہم سب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے. اللہ کی عدالت لگے گی, حوض کوثر پر جانا ہے, اور اس وقت جب میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہم پر پڑے گی اور اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے یہ میرے امتی آ رہے ہیں, ان کو آنے دیجئے, آنے دیجئے ان کو. جبرائیل کہے گا نا نا, اے اللہ کے نبی, اے محبوب کبریا, آپ کو نہیں معلوم یہ آپ کے کون سے امتی ہیں. یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا, جن کو آپ کے بعد آپ کا طریقہ پسند نہیں تھا, آپ کی شکل و صورت پسند نہیں تھی, آپ کا طریقہ پسند نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن من غیر بعدی دینی, دفع ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ, میرے قریب مت آنا, مجھے اپنی شکل مت دکھانا. جس نے میرے بعد میرے دین کو چھوڑ دیا تھا, جس کو میرے بعد میرا طریقہ پسند نہیں تھا, جس کو میرے بعد میری شکل و صورت پسند نہیں تھی, وہ میرے قریب بھی مت آنا. میرے ایمانی بھائیوں, ہمارے پاس تو وہاں کچھ بھی نہیں, وہی ایک سہارا ہے جس سہارے سے ہم جنت میں جا سکتے تھے. اگر وہ سہارا ہی ٹوٹ گیا, اگر وہاں ہمیں اس طرح دھتکارا گیا تو مجھے بتاؤ پھر ہم جائیں کہاں؟ پھر تو اس وقت کے بعد اس کے بعد ہم کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پھر تو ہمیشہ کی وہ ناکامی, یہ دنیا کی گرمی, آج یہ دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, وہ جہنم کی آگ ہم کہاں برداشت کر پائیں گے؟ میرے ایمانی بھائیوں, اس کے لیے کچھ تیاری کر لو. یہ زندگی بہت مختصر ہے. آپ نے دیکھا حالات کیسے ہیں, ہر وقت ہم صبح و شام اپنے سامنے موت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, لاشوں کے انبار لگے ہوئے, ہسپتال بھرے ہوئے, شمشان گھاٹیں کم پڑ گئی, قبرستان کم پڑ گئے, لیکن اس کے بعد بھی میں اور آپ مستی میں ہیں, میں اور آپ اپنے مالک کو بھولے ہوئے ہیں. وہ کریم رب, وہ کریم رب ہمیں آواز لگا رہا ہے, او میرے بندے آجا, آجا, میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب آجا تو صحیح, اپنے طلب کا دامن پھیلا, ندامت کے 2 آنسو بہا, میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے ایمانی بھائیو, ہم کیوں نہیں جا رہے اپنے رب کی طرف؟ ہم کیوں نہ اپنے رب سے صلح کر لیں؟ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ تو اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اس لیے ان حالات کے ہم شکار ہو گئے. ہم نے اس بیماری میں ساری احتیاطیں کی, لیکن جس چیز کی احتیاط کرنی تو ہم نے کی نہیں.
کیا ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کہ میں جو حرام کھا رہا ہوں کیا میں نے اس سے توبہ کر لی؟ جو مجھ سے بدکاریاں ہو رہی ہیں، جو مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں سے میں نے کتنے اپنے آپ کو بچایا، کتنا میں ان گناہوں سے دور رہا؟ ماسک بھی آپ نے پہنے، آپ نے سینیٹائزر کا بھی استعمال کیا، سوشل ڈسٹینسنگ بھی آپ نے کی، لیکن اصل چیز جو تھی وہ تو ادھری ہے۔ وہ جو دلوں کا کفر تھا جب وہ ٹوٹا ہی نہیں تو وہ بیماری کہاں سے دور ہوگی؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس سے بھی برا عذاب، اس سے بھی برا وقت آ سکتا ہے اگر ہم لوگ باز نہ آئے، اگر ہم اسی طرح گناہوں میں زندگی گزارتے رہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ او میرے بندے، یہ دنیا کی جو رونق تجھے نظر آتی ہے، یہ دنیا کی جو زیب و زینت تجھے نظر آتی ہے، یہ جو خوبصورتی تجھے نظر آتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے دھوکہ مت کھا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، یہ چورا چورا ہو جائے گا، یہاں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اگر تجھے کوئی چیز کام آئے گی وہ یہ ہے کہ تو اپنے رب سے صلح کر لے، تو اپنے رب سے راضی، اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، ایک عہد کر لو کہ ہم کم سے کم اپنی شکل کو، اپنی صورت کو ویسی بنائیں کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا کر سکیں، ہم اللہ کا سامنا کر سکیں۔ کم نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کے ساتھ اپنے رشتے کو آپ مضبوط کریں۔ جب قرآن پاک سے اپنے رشتے کو آپ مضبوط کریں گے پھر آپ دیکھیں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کہتا ہے اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو میں اس کو اس پریشانی سے نجات دیتا ہوں، مشکلوں کو آسان کر دیتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تم رزق کی تنگی کے شکار ہو، اگر بے روزگاری ہے، اگر معیشت کی کوئی کمی ہے، تنگی ہے، آؤ تو مجھ سے صلح کر لو، تم توبہ کر لو۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، او میرے بندے میں تجھے روزی وہاں سے دوں گا جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ہر انسان اس چیز کی شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس روزگار نہیں، رزق کی تنگی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے۔ ان ساری پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، لوگوں کے لیے نمونہ بنیں۔ ہم بھی وہ سیرت اپنائیں تاکہ دنیا کہے کہ یہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی حوض کوثر پر، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، جب ہم گزریں گے اللہ کے نبی کہیں گے کہ سائیڈ ہو جاؤ، یہ میرا عاشق آ رہا ہے، یہ میرا غلام آ رہا ہے، اس کو آنے دو، اور وہ انتظار میں ہوں گے کہ میں اپنے اس غلام کو پانی پلاؤں۔ اگر ہم نے ان کی شکل بھی نہ بنائی پھر آپ یاد رکھیے کہ اس وقت اللہ کے نبی بھی کہیں گے کہ اس کو میرے قریب نہ لاؤ۔ میرے ایمانی بھائیوں، پھر یہی کہوں گا کہ زندگی کی ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کر آپ جی لیں۔ کوئی بھروسہ نہیں کب موت کا فرشتہ آئے اور ہمیں دبوچ لے اور ہماری روح نکل جائے، پھر ہم کہیں کہ ہمیں موقع ملے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اب آپ سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پوری امت کے لیے آپ دعائیں کریں۔ پوری انسانیت جو اس وقت پریشان حال ہے ان کے لیے آپ دعائیں کریں، اور خصوصاً حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان نے جتنی بھی دینی خدمات کی ہیں جو ہیں ان تمام خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ اور آپ سب حضرات ان سے محبت بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق بھی تھا، وہ چلے گئے لیکن ان کا مشن باقی ہے، ان کا ادارہ ہے۔ آپ جس طرح ان سے محبت کرتے تھے اب وہ محبت آپ کی ان کے ادارے کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کے متعلقین کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کے محبین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان کا جو مشن تھا کہ گھر گھر میں قرآن کا پیغام پہنچ جائے، ایک ایک جوان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے، وہی مشن لے کر ہم نکلیں گے۔ جس طرح اللہ نے ان کو سرخرو کیا اسی طرح اللہ ہمیں بھی سرخرو کرے گا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت ربنا ورب السماوات والأرض، وأنت رب العرش العظيم، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
اغفر ذنوبنا يا الله أنت الله لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. اللهم أنت فاطر السماوات والأرض توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وتصديقا صادقا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.